سیدہ انم فاطمہ صاحبہ لاہور سے سوال کرتی ہیں، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ نماز میں تشہد میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا ٹھیک ہے؟ جیسے ہم توحید کا اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی نہیں، تشہد میں علی ولی اللہ نماز کے اندر پڑھنے سے نماز باطل ہے، اور اگر کوئی ایسی نماز پڑھ لی ہے تو نماز کی قضا کرنا بھی واجب ہے، اور یہ تشہد میں نماز کا جز سمجھ کر کے پڑھنا نماز میں بدعت کو پھیلانا ہے، حرام بھی ہے، اور انتہائی عظیم گناہ اس وجہ سے ہے کہ پوری قوم کو جو جو خرابی پہنچے گی اس کا ذمہ دار بھی انسان بنے گا۔ ہر طریقے سے شریعت میں اس کو منع قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یا تو ناسمجھی کی وجہ سے آ کر کے ممبر پر، یا کچھ لوگ ایسے ہی بس کیا مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جواب دے دیتے ہیں، لیکن شریعت کا یہ ایسا مسلمہ مسئلہ ہے کہ تمام مراجع کرام نے اس کو حرام و بدعت اور نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ اور پھر اس میں اس جیسا ہی سوال اوپر بھی آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہم ملا کر کے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر تشہد میں ہم اپنے کلمے میں کیوں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہاں پر یہ لکھا ہے کہ اذان کے اندر کیوں تشہد، اذان میں کیوں تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نماز کو کلمے سے قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ قیاس ہماری شریعت میں حرام اور غلط ہے۔ یہ قیاس غیروں کا طریقہ ہے، ہماری شریعت کا طریقہ نہیں کہ قیاس پر عمل کرے کہ ایک جگہ پر ہے تو دوسری جگہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر جو کلمے میں تشہد میں علی ولی اللہ ہے تو پھر جو نماز کے اندر بھی تشہد میں علی ولی اللہ ہونا چاہیے۔ یہ قیاس کر رہے ہیں نماز کو کلمے کے اوپر۔ اور پھر اس میں کسی نے اور بھی لکھا کہ تشہد جو ہے اس کے اندر تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے کے سلسلے میں کہ یہ تو جو ہے ہمارا کل ایمان اور کامل ایمان ہونے کا سبب ہے، غدیر میں اعلان کیا گیا، تو پھر تشہد میں علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ اصل بات یہ ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ جواب اول تو یہ ہے کہ اگر تشہد میں علی ولی اللہ اس لیے کہیں کہ علی ولی اللہ جو ہے وہ ہمارا کامل ایمان ہے اور ہمارے لیے اسی کی وجہ سے ایمان میں برکت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن علی سے زیادہ مقدس نام تو خود اللہ کا ہے۔ کیا جائز ہے کہ ہم نماز میں خالی اللہ 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 کرتے رہیں اور یہی کہہ کر کے نماز ختم کر دیں؟ اللہ سے بڑا مقدس نام تو کوئی اور نہیں ہے۔ پھر بھی جو ہے کیا نماز صحیح ہوگی؟ کیا نماز ہرگز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا مقدس ہے اور کیا مقدس نہیں ہے، کیا ایمان کا سبب ہے کیا ایمان کا سبب نہیں ہے۔ اصل دیکھنا ہے کہ ائمہ معصومین نے ہمیں کیسی نماز دی ہے، جیسی نماز وہاں سے ہمیں ملی ہے اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے نماز و عبادات کو کہتے ہیں یہ عمل توقیفی ہے۔ توقیفی ہے نا، کیا معصوم سے سننے پر موقوف ہے، معصوم جیسا بتائیں گے اسی پر موقوف ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہ کوئی چیز کم کر سکتے ہیں نہ اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ امور توقیفیہ میں ضروری ہے کہ جیسا معصوم نے حکم دیا ہے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اب آپ کتنی ہزاروں دلیلیں لے کر آ جائیں، ساری دلیلیں جو ہے توقیفی امور میں نہیں چلا کرتی، جیسا معصوم نے دیا اسی کی طریقے سے ہمیں انجام دینا۔ دلیلیں اس کے مقابل نہیں چلتی، جیسے جو ہے معصوم کا طریقہ تھا، معصوم نے پڑھی اور معصوم نے ہمیں جو ہے نماز دی ہے اسی کی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نہ اس میں ہم قیاس کر سکتے، نہ کوئی عقلی نہ کوئی نقلی دلیل لے کر آ سکتے، کوئی دلیل وہاں نہیں چلے گی۔
جس طرح معصوم نے ہمیں نماز دی ہے، عبادتیں دی ہیں، بالکل بے عینی اسی طریقے سے عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ یہ ہے اصل بات، شریعت کی حفاظت یہی ہے، ورنہ تو ہر آدمی شریعت میں مداخلت کرے گا اور شریعت کو بدل کر کے رکھ دے گا، اور شریعت پتہ نہیں لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بن کر کے رہ جائے۔